قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم۔ یہ سورہ زمر کی 53 نمبر کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اے نبی تم کہہ دو، فرما دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتیاں کی ہیں، یعنی گناہ کر کے، خیانت کر کے نفس پر زیادتیاں کی ہے، تم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے نا امید مت ہو، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، یقیناً وہ اللہ تعالیٰ تو بہت زیادہ معاف کرنے والے، سب سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پورے قرآن مجید میں بندوں کو سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت کریمہ ہے کہ جو بندے کفر کرے، شرک کرے، گناہ اور نافرمانی کرے، اپنی جان پر ظلم اور زیادتی کرے، تو ایسے بندوں کو فرما دو کہ تم اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ایسا مت سوچو کہ ایمان لانے کے بعد کفر اور شرک پر پکڑ نہیں ہوگی، یقیناً اللہ تعالیٰ، یعنی ایسا مت سمجھو کہ ایمان لانے کے بعد کفر اور شرک کو اللہ معاف نہیں کریں گے، بلکہ یقینی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اسلام کی برکت سے پچھلے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے، چاہے وہ گناہ کفر کا ہو، شرک کا ہو، اللہ تعالیٰ وہ بڑے معاف کرنے والے، بڑے رحمت والے ہیں، معاف کر دیں گے۔ بس شرط اتنی ہے، کفر چھوڑ کر کے مسلمان ہو جاؤ، شرک چھوڑ کر کے توحید والے ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ تمہارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، کچھ لوگ ایسے تھے جنہوں نے غلط طریقے سے بہت سارے لوگوں کو قتل کیا تھا، زنا کیا تھا۔ ایسے لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، عرض کیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس اسلام مذہب کی طرف آپ دعوت دیتے ہو وہ بہت اچھا مذہب ہے، لیکن ہم کو فکر یہ ہے کہ ہم تو بڑے بڑے گناہ کر چکے ہیں، لوگوں کو ناحق قتل کیا، زنا کیا، اب اگر ہم مسلمان ہو گئے تو کیا ہماری توبہ قبول ہوگی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ ہاں اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دیں گے، بڑے سے بڑے گناہ معاف کر دیں گے، کفر اور شرک بھی معاف کر لیں گے، بس سچی توبہ کر لینا اور اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہونا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کے اندر سب سے زیادہ امید دلانے والی یہ آیت ہے، اور حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ ایک دوسری آیت، ان ربک لذو مغفرۃ للناس علی ظلمہم، ظلم کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ بہت زیادہ معاف کرنے والے ہیں۔ یہ آیت پورے قرآن مجید کے اندر سب سے زیادہ امید دلانے والی مبارک آیت کریمہ ہے۔ یہ دونوں طرح کی بات تفسیروں کے اندر لکھی ہوئی ہے۔
اب ایک دلچسپ ایمان کو تازہ کرنے والا قصہ سنیں۔ ایک صحابی ہے حضرت وحشی ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ، نام ہی ان کا کتنا ڈینجر، وحشی یعنی جنگلی، حرب یعنی جو چھوٹی چھوٹی باتوں میں لڑتا رہے، تو آدمی کا نام وحشی جنگلی اور ان کے باپ کا نام لڑاکو لڑنے والا۔ انہوں نے غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا تھا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے پیغام بھیجا، میسج بھیجا، تو وحشی نے جواب دیا کہ آپ مجھے اسلام میں داخل ہونے کی دعوت دیتے ہو، حالانکہ آپ تو یوں فرماتے ہو کہ جو شخص قتل کرے گا، شرک کرے گا، زنا کرے گا تو قیامت کے دن اس کو ڈبل عذاب دیا جائے گا، اور میں نے تو قتل بھی کیا ہے، زنا بھی کیا ہے، شرک بھی کیا ہے، تو پھر میری مغفرت کیسے ہوگی؟ اللہ سبحانہ و تعالی کتنے بڑے رحم و کرم کرنے والے، آیت نازل فرما دی، الا من تاب وآمن وعمل صالحا، جو توبہ کرے، ایمان لاوے، نیک کام کرے، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہ ان کے معاف کر دیں گے۔ یہ آیت وحشی کو پہنچی تو وحشی کہنے لگے کہ شرط بہت سخت ہے، کنڈیشن بہت ہارڈ ہے، میرے لیے بہت مشکل ہے ایمان نیک کام کرنا، کوئی اور آسانی ہوئے تو بتلاؤ۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک آیت بھیجی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا جس گناہ کو بھی چاہتے ہیں معاف کر دیتے ہیں۔ تو وحشی کہنے لگے کہ اس آیت میں تو گناہ کے معاف کرنے کو اللہ کے چاہنے کے اوپر رکھا ہے کہ اللہ چاہیں گے تو معاف کریں گے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ میرے لیے اللہ تعالیٰ معافی چاہتے ہیں کہ معافی نہیں چاہتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَّحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ اللہ تعالیٰ تمام کے تمام گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ مکۃ المکرمہ میں عیاش ابن ربیعہ، ولید ابن ولید، یہ لوگ جب ایمان لائے، پھر ایمان لانے کے بعد حالات آئے، تکلیف آئی، پریشانیاں آئیں، تو فتنے میں پڑ گئے اور اسلام چھوڑ دیا انہوں نے۔ وہ یوں بولا کرتے تھے کہ اللہ تو بعض صحابہ ان کے لیے یوں بولتے تھے کہ اللہ ان کا کوئی عمل قبول نہیں کریں گے، چونکہ انہوں نے ایمان قبول کیا پھر چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کا کوئی نیک عمل قبول نہیں کریں گے، نفل عمل بھی مقبول نہیں، فرض عمل بھی مقبول نہیں، توبہ بھی قبول نہیں، اس لیے کہ مسلمان ہو گئے، پھر تکلیف آئی تو دین چھوڑ دیا، مرتد ہو گئے، اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت اپنے مبارک ہاتھ سے لکھی اور عیاش ابن ربیعہ، ولید ابن ولید اور دوسرے لوگوں کو بھیج دی۔ جیسے انہوں نے یہ آیت پڑھی
فوراً مسلمان ہو گئے، ایمان کے اندر داخل ہو گئے۔ تو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، کسی کو گناہ کرتے دیکھو، برائی کرتے دیکھو تو یہ مت سوچو کہ اللہ تعالیٰ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جس کو چاہتے ہوئے اس کو معاف کر دے گے۔ ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ایسا تھا کہ ایک آدمی نے دوسرے آدمی کو دیکھا، وہ بیچارہ دوسرا آدمی گنہگار ہوگا، برائی میں ہوگا، نافرمانی میں ہوگا، تو یہ آدمی قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت نہیں کریں گے۔ تو اللہ نے جواب دیا، تو کون ہوتا ہے میری قسم کھا کے کہے کہ میں اس کی مغفرت نہیں کروں گا؟ جا، جس کو تو گنہگار سمجھتا ہے میں نے اس کو معاف کر دیا اور میں نے تیرے اعمال برباد کر ڈالے، تیری نیکیاں برباد ہو گئی۔ عجیب 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 عجیب۔ اسی لیے بھائیوں، کسی کو گناہ میں دیکھو، برائی میں دیکھو، گندگی میں دیکھو تو ہرگز ایسا مت سمجھو کہ اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے، وہ تو جہنمی ہیں، وہ عذاب میں جائے گا، ایسا مت سمجھو۔ اللہ تعالیٰ بڑے سے بڑے پاپی مجرم گنہگار کو بھی معاف فرما سکتے ہیں۔ تفسیر ابن کثیر کے حوالے سے ایک قصہ سنیے۔ حضرت عبداللہ ابن عبید ابن عمر فرماتے ہیں، ابلیس بڑا شیطان جب اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکالا تو ابلیس اللہ تعالیٰ کو کہنے لگا، اے اللہ، تو نے آدم کی وجہ سے مجھے جنت سے نکالا، کہ آپ نے مجھے حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرو، میں نے سجدہ نہیں کیا تو آپ نے مجھے جنت میں سے نکال دیا، لہٰذا اے اللہ آپ مجھے ایسی طاقت دو کہ میں انسان پر غالب آ جاؤں، انسان کو اپنے کنٹرول میں لے لوں، انسان کو اپنے قابو میں لے کر کے گمراہ کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، میں نے تجھے اس کے اوپر مسلط کر دیا۔ تو شیطان کہنے لگا، اللہ مجھے کچھ دیجیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جتنی انسان کی اولاد پیدا ہوگی اتنی شیطان کی اولاد پیدا ہوگی، تاکہ ہر شیطان ہر انسان کو گمراہ کر سکے، بھٹکا سکے۔ تو شیطان نے پھر دعا کی، اللہ تعالیٰ مجھے اور چاہیے، اور دو اور دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انسان کے سینے میں تیرے لیے گھر بنا دوں گا، اور انسان کے بدن میں خون کی جگہ میں تو پھرے گا۔ اسی لیے انسان کے دل میں شیطان بیٹھتا ہے، گندے گندے وسوسے اور خیال ڈالتا ہے، اور شیطان انسان کے خون میں، رگ میں، نس میں چلتا بھی ہے۔ تو شیطان کہنے لگا، اللہ تعالیٰ کچھ اور دو، کچھ اور بھی مجھے دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جا، میں تجھے سوار اور پیدل چلنے والے، یعنی سواری اور چلنے والا، دو قسم کا لشکر دیتا ہوں، اس لشکر کے ذریعے سے تو انسان کو گمراہ کرنا، اور انسان اپنے مال میں، اولاد میں تجھے شریک اور پارٹنر بنائیں گے کہ یہ مال ملا، دولت ملی، شیطان اور بت کی وجہ سے ملی، لوگ ایسا سمجھیں گے۔ پھر تو انسانوں کو غلط غلط امیدیں دلانا، آرزو دلانا، اچھے برے وعدے کرنا۔ تو شیطان خوش ہو گیا، میوزک بھی مل گیا، گمراہ کرنے کے لیے عورتیں بھی مل گئی کہ زنا اور پرائی غیر محرم عورتوں کے ذریعے میں انسان کو گمراہ کروں گا۔ تو جب شیطان اللہ کی بارگاہ میں مانگ رہا تھا،
گمراہی کے سامان، لوگوں کو بھٹکانے کے سامان، لوگوں کو پھنسانے کی چیزیں، اور اللہ کی طرف سے اس کو مل رہی تھی۔ چونکہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، پریکشا کی جگہ ہے، ایگزام کی جگہ ہے، ایمان کا امتحان ہوتا ہے، دینداری کا امتحان ہوتا ہے، تو شیطان نے جو مانگا اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرما دیا۔ تو آدم علیہ السلام وہاں سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ تو آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ شیطان ڈیمانڈ کر رہا ہے، شیطان مانگنی کر رہا ہے، مطالبہ کر رہا ہے، تو آدم علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا شروع کیا، اے میرے اللہ، آپ نے شیطان کو مجھ پر یعنی میری اولاد پر بھی مسلط کر دیا، وہ لوگ میرے اوپر، یہ لوگ میری اولاد کو بھی بھٹکانے کی کوشش کریں گے، اے اللہ آپ کے بچائے بغیر میں بچ نہیں سکتا، آپ بچائیں گے تو میں بچوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا آدم سنو، تمہارے یہاں جتنی بھی اولاد ہوگی یعنی قیامت تک کی جو اولاد ہوگی، تمہارے یہاں جو بھی اولاد ہوگی اس کے لیے میں ایک حفاظت کرنے والا فرشتہ مقرر کروں گا جو شیطان کے پنجے سے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو اللہ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والا یعنی فرشتہ ہے جو انسان کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اور مجھے دو، اور مجھے دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہاری اولاد ایک نیکی کرے گی میں اس کو 10 گنا کر دوں گا، 10 سے بھی زیادہ کر دوں گا، جبکہ گناہ اور برائی بس اتنی ہی رہے گی جتنا کیا، اور اس کو بھی میں معاف کر دوں گا۔ آدم علیہ السلام نے دعا چالو رکھی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب تک بدن کے اندر روح ہے، باڈی میں روح ہے، باڈی میں زندگی ہے، وہاں تک توبہ کا دروازہ میں تمہارے لیے کھلا رکھوں گا، تو توبہ کریں گے بڑے سے بڑے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا اللہ اور بھی کچھ دو نا، اور بھی زیادہ دو نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ میری رحمت سے نا امید مت ہو۔ اللہ تعالیٰ معاف کرنے کے لیے توبہ کے بھی محتاج نہیں ہے۔ بہت سے بندوں کے گناہ اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے بغیر توبہ کے بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ تو یہ آیت کریمہ ارحم الراحمین اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی رحمت کی آیت ہے، معافی کی آیت ہے۔ بڑے سے بڑا مایوس آدمی اس سے امید میں آ سکتا ہے، اس لیے کہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی پارسی ہو، بدعتی ہو، حرام کام کرنے والا ہو، مرتد ہو گیا ہو، یہ آیت سننے کے بعد نا امید نہ ہوئے، ایمان لے آوے، اللہ سے توبہ کر لیوے، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لیوے، تو اللہ تعالیٰ چھوٹا بڑا ہر قصور کو ضرور معاف کر دیں گے۔ اور معاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کبھی توبہ کے ذریعے معاف کریں گے اور کبھی بغیر توبہ کے محض اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیں گے۔ اتنے بڑے مہربان ہیں ہمارے اللہ، لہٰذا اللہ کی رحمت سے امید لگاؤ، اللہ کے فضل و کرم سے امید لگاؤ۔ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا میں آخرت میں ہر موقع پر اپنا فضل کرم، اپنی رحمت، اپنی مہربانی عطا فرماوے۔